بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلامی کوسچن آنسر چینل میں تمام بہن بھائیوں کو خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رمضان کے بارے میں کہ رمضان میں جو انسان روزے نہیں رکھتا اس کو کون سی سزا ملے گی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور دیکھتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو چلیے ملاحظہ کرتے ہیں آج کی۔ آج لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ روزہ بہت سخت لگ رہا ہے کیونکہ بہت شدید گرمی ہے، ذرا سا بھی آپ دھوپ میں چلیں، تھوڑا سا بھی کوئی کام کریں تو سخت پیاس لگنا شروع ہو جاتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں صبح 9 بجے سے پیاس لگنا شروع ہوتی ہے تو سارا دن کیسے گزرے گا۔ دیکھو میرے بھائی، کم ہمتی یہ بری چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں مرے گا انشاءاللہ اتنے آرام سے۔ کچھ تھوڑا سا برداشت کرنا سیکھیں۔ یہ کوئی مردانگی نہیں ہے کہ آپ کو پیاس لگنا شروع ہوئی تو اب پریشان ہو رہے ہیں کہ میں کس طرح توڑ دوں، کوئی بہانہ کر لوں، کوئی کیا کر لوں۔ کم ہمت آدمی دنیا میں کسی بھی کام کا نہیں ہوتا، نہ کم ہمت مرد اور نہ کم ہمت عورت۔ بعض خواتین پریشان ہوتی، بہت سخت روزہ لگ رہا ہے، بڑی مشکل، کل نہیں رکھیں گے، آج کیا کریں، سارا دن کیسے گزاریں۔ یاد رکھو، اپنے ضمیر کو مردہ کر کے زندگی گزارنے والا آدمی کبھی سکون میں نہیں ہوتا۔ غیرت پر اگر سودا کر لو نا، سمجھوتا کر لو، وقتی مزہ بہت ہے مگر اللہ زندگی کا حقیقی سکون چھین لیتے ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا، جب کہہ دیا تو پیاس زیادہ لگ رہی ہے، کم لگ رہی ہے، بوریت ہو رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، نہیں آ رہا، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ نہیں رکھو گے تو یاد رکھو یہ اسلام کا رکن ہے، جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر اس اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ جو پورے سال کھلاتا پلاتا ہے، رزق دیتا ہے، وہ ایک مہینہ اپنے بندوں سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ میری خاطر دن میں کھانا پینا چھوڑ دو۔ روزے تو اصل نام ہی مشقت اور محنت کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سردی میں رکھ لیں گے، بھئی اللہ تعالیٰ نے گرمیوں میں کیوں رکھ دیے پھر روزے؟ یہ اسلامی جو سال ہے نا، ان میں ایک بڑی حکمت کیا ہے کہ یہ سردی سے گرمی اور گرمی سے سردی کی طرف یہ مہینے کھسکتے رہتے ہیں، تاکہ ایک شخص کی زندگی میں نہ تو ہمیشہ گرمیوں کے روزے آئیں اور نہ ہمیشہ سردیوں کے۔ یہ بڑی حکمت ہے اس میں۔ اللہ چاہتے تو انگریزی حساب سے بھی روزے فرض کر سکتے تھے نا۔ بھائی اللہ میاں چاہتے تو کہتے جون کے روزے رکھا کرو۔ العوادل حول قلب الطائہ، مجھے یاد دلانا ہے، روزے کے کفارہ بھی بیان کروں گا، یہ جو توڑ دیتے ہیں نا ان کو سزا کیا ہے دنیا میں اس کی۔ عدل العوادل حول قلب الطائہ وهو الاحبۃ منہ فی سودائہ۔ شاعر کہتا ہے کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت میرے دل کے ارد گرد گھومتی ہے اور محبوب کی محبت میرے دل کے سیاہ نقطے میں ہے۔ تو جو مجھے محبوب کے بارے میں ملامت کرتا ہے اس ملامت کا میرے دل پہ اثر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دل کے اندر ملامت گھستی نہیں ہے۔ محبت دل کے اندر ہے اور ملامت دل کے باہر باہر گھومتی رہتی ہے۔ یا تو محبت دل کے باہر ہوتی تو ملامت جا کے اس کو ٹکر مار کے باہر نکال دیتی، گھس ہی نہیں رہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگلے شعر میں جواب دیتا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملامت دل کے باہر کیوں گھومتی ہے، دل کے اندر کیوں نہیں گھستی؟ بھائی جیسے محبوب کی محبت دل کے اندر گھس گئی تو یہ جو لوگ ملامت کر رہے ہیں مجھے محبوب کے بارے میں، یہ ملامت بھی دل میں گھس کے اس کو نکال دے۔ شاعروں کے کلام میں بڑی بلاغت ہوتی ہے۔ تو وہ جواب دیتا ہے یشک الملام الی اللوائم حرہ ویصد حین یلمن عن برحائہ، کہتے ہیں وہ ملامت اصل میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن محبوب کی محبت سے دل گرم اتنا ہوتا ہے کہ اس کی گرمی کی وجہ سے وہ جلنے لگتی ہے اور واپس جا کے جس نے ملامت کی ہے نا اس کو شکایت کرتی ہے کہ کدھر بھیج دیا تم نے جا کے مجھے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ جا کے کس کو شکایت کرتی ہے؟ جس نے ملامت، جو ملامت کرنے والے ہیں نا، وہ تو کہہ رہے ہیں ملامت کرنے والیاں، لیکن میں والے بنا رہا ہوں اس کو فی الحال، کیونکہ آپ پھر ادھر ادھر دماغ آپ کا جائے گا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ملامت کرنے والیاں، کیونکہ عورتوں کی ملامت کا اثر زیادہ ہوتا ہے انسان کے اوپر۔
کہتے ہیں جو ملامت کرنے والیاں ہیں نا ان کو جا کے بتاتی ہے ملامت کہ بھائی بھیجا تم نے غلط جگہ پر ہے، اس کا دل بہت زیادہ گرم ہے. تو اللہ کی محبت کا عشق اگر دل میں پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، تو انسان پھر لوگوں کی ملامت اور اپنے نفس کی ملامت ان چیزوں سے، لوگ تو کہیں گے کیا سوکھے جا رہے ہو روزے رکھ کے، کیا ہو گیا. جو لبرل لوگ ہیں نا ان کو یہ مسلمانوں کی یہ بہت بڑی حماقت لگتی ہے بھوکا پیاسا رہنا. یہ جو ہے سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، یہ جو لبرل لوگ ہیں نا یہ ہنستے ہیں مسلمانوں پہ، یہ بے وقوف لوگ ہیں، سارا دن بھوکے پڑے ہوئے ہیں، کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. انگریز کہاں جا رہا ہے، ترقی کر کے چاند پہ پہنچ گیا، اور یہ صبح 4 بجے کے کھا رہے ہیں، سارا دن بھوکے. نہ دفتروں میں صحیح طرح سے کام ہوتا ہے. حقیقت ہے روزے میں کام نہیں ہوتا، یعنی عام طور پر بیٹھے ہوئے ہیں سوکھے سوکھے، نہ گٹکا منہ میں نہیں ہوتا. کوئی آئے نا مسئلہ پوچھنے کے لیے، وہ آدمی کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ہر چیز میں پکوڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کو، ہر چیز میں جناب اس کو شربت نظر آ رہا ہوتا ہے. اور کیسے، میں تو آج کل ٹف روزے چل رہے ہیں، گھر والوں کو بولا ہوا ہے کہ پہلے 5 منٹ پہلے پورا دسترخوان سج جانا چاہیے، ہر چیز ہو. انتظار کی، ادھر اذان ہوئی اور پتہ چلا پانی فریج سے نکال کے لایا جا رہا ہے، یہ برداشت نہیں ہے بھائی. سب رکھا ہوا ہو، سب رکھا ہوا. بل ایسی ٹینشن چل رہی ہے آج کل، کیونکہ کام بولنا بہت پڑ رہا ہے نا مجھے. رمضان دن کے وقت بھی میرے وہ ہوتے ہیں ریکارڈنگ وغیرہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی اللہ کی محبت ہے تو برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں نا جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا، یہ بیوقوف، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے نا تو قوم مذاق اڑا رہی تھی. نوح علیہ السلام نے کہا ابھی تم اڑا لو، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. جس خدا نے پیدا کیا، جس رب نے بنایا، اس کا حکم ہے کہ چھوڑ دو کھانا پینا، اس کا حکم ہے. اور اجازت دی غروب آفتاب کے بعد کھاؤ، تو ہم اس کے حکم میں کر رہے ہیں. کوئی اور ہمیں کہتا تو ہم اتنے بیوقوف، کسی کے کہنے پہ تو ہم چائے اور گٹکے نہیں چھوڑتے. کھانا کہاں سے چھوڑ دیں گے؟ آپ کا باس آپ کو کہے کہ دوپہر کا لنچ چھوڑ دو گے؟ بولے گے جاب چھوڑ دوں گا میں، لنچ. اگر کوئی آپ کا باس گھر میں آ کے کہے آپ سے کہ میں تجھے جاب سے نکال دوں گا، صبح کا ناشتہ چھوڑ دے، وہ بولے بھائی میں اپنی کمپنی کھول لوں گا، صبح کا ناشتہ نہیں چھوڑوں گا میں. یہ تو اللہ نے کہا ہے تو وہی ہم کرتے ہیں، ورنہ ہم کسی کو اتنی لفٹ نہیں کراتے. تو اللہ کے لیے ہے اور ہمیں اللہ سے اس پر امیدیں ہیں. اسی بھوک پیاس میں وہ اجر دے رہا ہے. للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے وقت اور ایک قیامت. کیسا مزہ آتا ہے خدا کی قسم، پانی پی پی کے. کھجورے کھاؤ، پانی پیو. افطار میں اوٹ پٹانگ چیزیں نہیں کھایا کرو، کھجوروں کو زیادہ فوکس کیا کرو، صحیح ہے نا؟ اس سے طاقت بھی آتی ہے، وزن نہیں بڑھتا، توانائی فل ملتی ہے، اور کھجور سے خون اچھا بنتا ہے. جب کمزور ہو گئے نا خون تو بنے گا. اب وہ چاہے الٹی سیدھی چیزیں کھا کے سڑا ہوا خون پیدا کر لو، خون کی کمی ہو جاتی ہے نا، اور چاہے تو نفیس چیزیں کھا کے. اچھا یہ آپ کے پاس رمضان میں آپ کو یہ آپشن ملتا ہے. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ رمضان میں اپنی خوراک کا شیڈول ہمیشہ کے لیے چینج کر دو، عادت بنا لو. اچھی اچھی چیزیں کھائیں گے، گندی چیزیں کہیں یہ تیل ویل چکنے چپڑے، پکوڑا بھی کچھ تھوڑا سا تیل میں ہو اور اچھے والے تیل میں. یہ جو بازار کے پکوڑے ہیں نا، یہ اس تیل کو تلچھٹ بنا کے جلا کے 50 لوگوں کو کے پکوڑے اس میں تلے ہوتے ہیں، وہ ڈیزل بن چکا ہوتا ہے وہ جو بازار میں پکوڑے ہو رہے ہیں. تو اگر کوئی اچھا ہے جاننے والا تو پھر تو ٹھیک ہے. تو یہ جو ایسی چیزیں ہیں نا ان سے کیا کر لو، تو آپ دیکھو 1 مہینے کے بعد آپ کے ایسا خون نتھر جائے گا، آپ کی آنکھوں میں بینائی تیز ہو جائے گی، آپ کے دماغ فریش ہو جائے گا. تو یہ رمضان میں اللہ نے ہمیں بہت اچھا موقع دیا ہے اپنی خوراک کے شیڈول کو چینج کرنے کا. اچھی خاندانی چیزیں کھانا شروع کر دو، زیتون، انجیر، شہد، اور کیا ہے یہ جو ہے آپ کا، اور کھجور، دلیا، جو، یہ چیزیں کھانا شروع کر دو. سمجھ رہے ہو؟ اپنے خرچے پہ. اچھا تو جلدی سے میں اس طرف آ جاؤں. تو رمضان کا روزہ اگر کسی نے جان بوجھ کر توڑ دیا اور یہ کہتے ہوئے کہ مجھ سے پیاس برداشت نہیں، بیماری نہیں ہے، نہ مرنے کا اندیشہ ہے، وہ تو الگ بات ہے. ویسے یار میں اس سے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، میرے سے برداشت نہیں ہو رہا، بار بار کولر کی طرف دل چاہ رہا ہے، اور ایک قطرہ بھی حلق میں اتار لیا، تو روزہ بھی ٹوٹ گیا. اور سزا کیا ہے؟ 60 روزے لگاتار. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھیے. روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ رمضان کا روزہ 60 روزے جان کر اگر توڑا ہو کسی نے، 60 روزے، یہ والا روزہ بھی قضا کرنا پڑے گا.
اور وہ جو 60 روزے رکھنے ہیں ان میں اگر 59 روزوں کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور 60واں نہیں رکھ سکے تو پھر پہلے دن سے دوبارہ، یعنی اس میں بیماری کی بھی کبھی عذر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ کس کا روزہ ہے؟ رمضان کا، یہ مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے۔ اسی طرح یاد رکھو ایک اور مسئلہ ہے، مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے۔ افضل اس صورت میں ہے جب مسافر کو روزہ رکھنا مشکل ہو، یہ جو حدیث میں آتا ہے لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے، یہ اس صورت میں ہے جب سفر میں روزہ رکھنا آپ کو بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے۔ اگر سفر میں روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے، جیسے کہ آج کل اکثر مشکل نہیں ہوتا، جہازوں کا، ٹرین کا، بسوں کا سفر ہے، بڑے آرام سے رکھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا افضل ہے، کیونکہ رمضان کی فضیلت حاصل ہوگی۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں سستی کاہلی کر کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، جائز ہے بہرحال، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ اور اچھی طرح سمجھیں کہ یہ جو مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے یہ اس صورت میں ہے جب سحری کا وقت سفر کے دوران آ جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دوپہر کسی کا لاہور جانے کا ارادہ ہے، وہ صبح روزہ چھوڑ دیتا ہے کہ بعد وہ سفر میں، ایسا نہیں ہے۔ سحری کا وقت مقام پہ آیا ہے تو ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہیں، آپ دوسرے مسلمانوں کی طرح آپ پر بھی روزہ فرض ہے، کیونکہ ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہیں۔ اب جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو سفر میں اس کو مکمل کرنا واجب ہے، سفر میں آپ وہ توڑ نہیں سکتے۔ ایک خاتون کا پچھلے سال فون آیا، میں امریکہ سے پاکستان آ رہی تھی تو میں نے روزہ رکھ لیا تو سورج ہی نہیں غروب ہو رہا۔ سورج غروب یا تو یہاں سے جاتے ہوئے ہوتا ہے یا آتے ہوئے، ایک طرف ہوتا ہے، تو میں نے کہا جاتے ہوئے غروب ہی غروب ہو رہا تھا نا ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا کریں؟ میں نے کہا روزہ رکھنا فرض ہے، کیونکہ سحری مقام پہ ہو رہی ہے، سحری امریکہ میں مقام پہ کی انہوں نے، تو اب جہاز میں بیٹھ گئے تو سورج کتنا ہی لمبا ہو گیا، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا ہے، ہاں جان پہ بن پڑے یا بیمار ہونے کا اندیشہ ہو، وہ تو پھر سفر نہ بھی ہو تو بھی روزہ توڑنا بولو بھائی جائز ہے۔ تو ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ، مسافر نے روزہ چھوڑ دیا، سفر میں سحری آئی تھی، آپ یہاں یعنی آپ جہاز میں بیٹھے لاہور سے کراچی آ رہے ہیں، راستے میں سحری کا وقت ہو گیا جہاز کے دوران، یعنی پرواز کے دوران، تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، آپ نے چھوڑ دیا روزہ۔ لیکن جب آپ نے روزہ چھوڑا تو جہاز میں ہی بیٹھ کے جتنا کھانا ہے کھا لیں۔ جب ایئرپورٹ پہ آپ اترے اور کراچی میں مقیم بن گئے تو جیسے ہی اپنے علاقے میں داخل ہو گئے، یعنی شہر میں داخل ہوئے، تو اس وقت کھانا پینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، بند، کیونکہ اب آپ مسافر نہیں رہے۔ اگرچہ روزہ نہیں ہے لیکن روزے داروں کی طرح آپ کو رہنا پڑے گا، کیونکہ آپ نہ مسافر رہے نہ مریض رہے۔ تو فمن شہید منکم الشہر، کہ تم میں جو اس مہینے کو پائے گا وہ روزہ رکھے، تو اس کو روزہ رکھنا، اگرچہ یہ شرعی روزہ نہیں ہوگا کیونکہ سحری، کیونکہ وہ تو کھاتے آ رہے ہیں نا، لیکن پھر بھی روزے داروں کی طرح رہنا آپ پر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ نہیں آ رہی بات؟ ہم نے دیکھا ہے مسافر کا روزہ نہیں ہے، وہ آ کے کھا رہا ہوتا ہے، بھائی اب تو مسافر نہیں رہے نا تم، اب تھوڑی مسافر ہو، اب چپ آرام سے جیسے دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں نا اس طرح بیٹھو، کھانے پینے کی اجازت۔ وہ کہتے ہیں جب میرا روزہ ہی نہیں ہے تو روزہ بھی مجھے بعد میں بھی قضا کرنا پڑے گا اور اب بھی مجھے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بعد میں یہ قضا بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ آدھے دن تو آپ چرتے رہے نا، آدھے روزے تھوڑی ہوتے ہیں، اور آدھا دن آپ کو روزے داروں کی طرح رہنا بھی پڑے گا۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو جی حاضرین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ نے دیکھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا کچھ کہا، تو یہ کافی سبق آموز ویڈیو ہوگی۔ تو جی حاضرین و ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ کو؟ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔ اوکے، اللہ حافظ۔